لبیک اللہم لبیک. عزیز ناظرین آداب، مائی چینل بنگلورو پر آپ کا خیر مقدم ہے. پیش ہے حج بھون بنگلور سے ایک رپورٹ. آج 5 مئی 2025 کو 9ویں فلائٹ کے حجاج کرام کا قافلہ حج بھون بنگلور سے روانہ ہوا. اس موقع پر مولانا شکیر اللہ راشدی صاحب نے دعا فرمائی. چیئرمین جناب ذوالفقار احمد ٹپو صاحب کے ساتھ ای.او. جناب سرفراز احمد صاحب، جناب مزمل، جناب سید مجاہد، جناب صدیق پاشا اور دیگر ممبرز کے علاوہ لوکایکتا سے ریٹائرڈ جناب ریاض احمد صاحب نے بھی حاجیوں کو رخصت کرنے شریک رہے. دیکھیے اس پروگرام کی کچھ جھلکیاں. ہماری اس ریاستی حکومت کے ایک شاہانہ اور پروقار اور بہت ہی معزز شخصیت، سیاسی شخصیت عالی جناب ضمیر احمد خان صاحب، جن کے احسانات صرف ریاست کرناٹک کے مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے مسلمانوں کے یہ گویا موقع ہے. ان کی خدمات کوئی ڈھکی چھپی خدمات نہیں،
آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں۔ پچھلے 75 سال کی ہم ہندوستان کی آزادی میں اور بالخصوص ریاست کرناٹک میں اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو بہت کم ایسے لیڈر اور ایسے قائد اور قوم کے ہمدرد اور ملت پیدا اور قوم کے خیرخواہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں اللہ کے اس بندے پر ہیں۔ بہرحال ان کی خدمات کو بین الاقوامی بلکہ ملک کے باہر تک اللہ تعالیٰ ان کے نام کو روشن کرے۔ یقیناً ریاست کرناٹک کے مسلمانوں کی گردنیں ان کے احسان تلے کبھی رہے جتنے احسانات اس لیڈر نے قوم و ملت کے لیے کیے ہیں۔ بہت کم لیڈر ایسے ملتے ہیں۔ اللہ ان کو صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ نظر بد سے بچاتے ہوئے اللہ ان کو مزید ترقی اور خوشحالی نصیب فرمائے۔ ایسے لیڈروں کی امت کو ملت کو آج بہت ضرورت ہے جو اپنے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے جیتے ہیں، اپنی قوم کا بھلا کرتے ہیں۔ بڑی ناصفاسی ہوگی اگر میں اس وقت ہماری اس ریاستی حج کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میرے کرم فرما عالی جناب سرفراز قانون سردار صاحب کا ذکر نہ کریں۔ میں آپ کو بہت قریب سے جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز فرمایا ہے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے سرفراز خان صاحب ریاستی حج کمیٹی کی خدمات انہوں نے خود خوشی سے قبول کیا ہے۔ حجاج کرام کی خدمت کو انہوں نے خود اختیار کیا ہے اور بالکل ہر طرح کی مصروفیات کو یہ پسے پشت ڈال کر پوری لگن اور محنت کے ساتھ پورے شوق اور جذبے کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی ان کا مفاد نہیں، کوئی ان کی آمدنی کا ذریعہ نہیں، ان کی کوئی یہاں پر غرض و غایت نہیں، اللہ کے لیے حجاج کرام کی محبت میں جناب سرفراز خان صاحب پچھلے 10 سال سے زیادہ طویل عرصے سے حجاج کرام کی خدمت میں آپ لگے ہیں۔ حالانکہ اس سے بڑے بڑے عہدے اللہ نے آپ کے قدموں پر لائے ہیں۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حجاج کرام سے میں گزارش کرتا ہوں جس طرح ضمیر احمد خان صاحب لیڈر کے جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے، آج ایسے سرکاری آفیسروں کی بھی امت کو ملت کو بہت سخت ضرورت ہے۔ بہت کم ایسے آفیسر پائے جاتے ہیں جو قوم و ملت کا درد رکھتے ہیں۔ آپ ان کو اپنی مستقبل دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ میرے محب محترم نوجوان سیاسی قائد عالی جناب ذوالفقار احمد خان عرف ٹیپو صاحب، ان کو کون نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ دوسری مرتبہ اس خدمت کے لیے اس نوجوان کا انتخاب فرمایا ہے۔ ان کی خدمات ملت کے لیے اور بالخصوص حجاج کرام کے لیے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس سے پہلی میعاد میں بھی آپ نے بہت اچھا کام کیا تھا۔ مجھے اسی لیے یقین ہے کہ آپ کی ان خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ اور ریاستی حج کمیٹی کے وزیر حج جناب رحیم خان صاحب اور بالخصوص عالی جناب ضمیر احمد خان صاحب نے آپ پر نظر کرم فرماتے ہوئے، آپ پر توجہ فرماتے ہوئے پھر سے اس پروقار عہدے پر آپ کو فائز فرمایا، اور نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج حج ہاؤس کے اندر کتنے عالی شان اور بہترین انتظامات ہو رہے ہیں اور کس سکون کے ساتھ یہاں پر حجاج کرام کی روانگی ہو رہی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس نوجوان سیاسی قائد کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چیئرمین شپ سے آگے بڑھاتے ہوئے ریاست کا وزیر بنائے، پارلیمنٹ تک اللہ آپ کی آواز کو پہنچائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے رفقا نصیب فرمائے، ایسے ساتھی عطا فرمائے، جناب مجاہد پاشا صاحب، مزمل صاحب اور حضرت مولانا زین العابدین صاحب، شاہد صاحب اور دیگر جتنے بھی حج کمیٹی کے ممبران ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ اس حج کمیٹی کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ اس کمیٹی سے وہ کام لے رہا ہے کہ ان کی میعاد میں انشاءاللہ کل برگی میں گلبرگہ میں کل انشاءاللہ ایک حج ہاؤس کا سنگ بنیاد عمل میں آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے 16 تاریخ کو انشاءاللہ منگلور میں بھی ایک حج ہاؤس کا قیام عمل میں آ رہا ہے. یہ کمیٹی بہت ہی سعادت مند اور خوش نصیب ہے. اللہ ان سے یہ کام لے رہا ہے, ان کی مدت میں یہ کام لے رہا ہے. قیامت کی صبح تک جتنے حجاج کرام وہاں سے روانہ ہوں گے انشاءاللہ اس کمیٹی کو اس کا اجر حاصل ہوگا. اور سرفراز خان صاحب کو ان کی خدمات کی بدولت, ضمیر احمد خان صاحب کو ان کی خدمات کی بدولت اللہ ضرور اس کا اجر ان کو عطا فرمائے گا. میں ان سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی خدمات کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں. بڑی ناشکری ہوگی اگر آپ حضرات حرمین شریفین میں جا کر یہاں کے ہمارے والنٹرز نوجوانوں کو اگر آپ بھول جائیں. اللہ کی قسم ہمارا یہ حج ہاؤس پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے, نمونہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ خوبصورت ملک کے اندر کبھی حج ہاؤس ہوگا, اور اس سے زیادہ بہترین انتظامات اور خدمات کبھی اور ہوں گے. اللہ جزائے خیر دے ان خدمت گزار نوجوانوں کو جو اپنے کاروبار کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے آرام و راحت کو چھوڑ کر دن رات یہاں حجاج کرام کی خدمت میں لگے ہیں. ان کی کوئی غرض نہیں ہے, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, ان کی کوئی دوسری ضرورت اور نیت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے حجاج کرام کی محبت میں یہ خدمت میں لگے ہیں. ان کا بڑا احسان ہے ملت پر. ان کی خدمات قابل رشک ہیں, ناقابل فراموش ہیں. میں آپ تمام سے خاص طور سے حجاج کرام سے گزارش کروں گا ان سب کو آپ اپنے مستجاب دعاؤں میں, مقبول دعاؤں میں یاد فرمائیں. ہم سب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. آپ سے گزارش ہے ہم سب کے لیے آپ دعا فرمائیں, ملک و ملت کے لیے دعا فرمائیں. اور ہم سب کی جانب سے پیارے آقا ہم سب کے محسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہم سب کی جانب سے درود السلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش فرما دیں. ہم حجاج کرام سے یہی امید رکھتے ہیں اور آپ کے سفر کی قبولیت کی ہم دعا کرتے ہیں. میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں عالی جناب ضمیر احمد خان صاحب کا, سرفراز خان صاحب کا, ذوالفقار احمد خان صاحب اور ریاستی حج کمیٹی کے ہمارے ان محسنین کا, اور مزمل صاحب میرے رفیق محترم, اور بطور خاص میرے کرم فرما سعید صاحب جو ٹرانسپورٹ کے چیئرمین ہیں, اور میرے کرم فرما عبدالرحمان عرف ننو صاحب, اور ان کے تمام رفقا. سب کا نام شاید میں لوں گا تو بہت زیادہ وقت لگے گا. یہ سب میرے محسن ہیں. میں ان کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس وقت اس موقع پر ہمارے درمیان ریاست کرناٹک کی ایک ایسی عظیم شخصیت جن کی خدمات کو کبھی ملت فراموش نہیں کر سکتی, جن کے اتنے احسانات امت اور ملت پر ہیں کہ جب وہ سرکاری عہدے پر فائز تھے, میری مراد عالی جناب ریاض صاحب عرف لوک آیتہ ریاض صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. اپنے دور میں انہوں نے بہت ہی خدمت ملت کی ہے. اور جناب صدیق صاحب ہمارے مدینہ المنورہ حرمین شریفین سے ہمارے معزز مہمان یہاں تشریف لائے ہیں. قاری زین العابدین صاحب کی تلاوت سے ہم محسوس ہو رہے تھے. میں ان سب کا استقبال بھی کرتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میرے ساتھ اس وقت میرے کرم فرما عالی جناب ضمیر پاشا صاحب جو عیدگاہ بلال مسجد جو شہر کی ریاست کی مشہور اس کے فاؤنڈر چیئرمین جناب الحاج پیارے خان صاحب کے برزن ضمیر پاشا صاحب جے ڈی ایس لیڈر گروپن پارٹیا یہاں تشریف لائے ہیں. اور اسی طریقے سے آنیکل سے مشہور شخصیت عالی جناب شامل صاحب جو نہرو ڈیری آنیکل کے مالک ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ اس موقع پر
یہاں کی خدمات سے متاثر ہو کر یہ لوگ جناب چیئرمین صاحب کی اور سرفراز خان صاحب کی اور دیگر ہمارے رفقا کی شالوں سے گلگوشی کرنا چاہتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں زمین پاشا صاحب انشاءاللہ دعا کے بعد عالی جناب ذوالفقار احمد خان صاحب عرف ٹیپو صاحب ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین ان کی شالوں سے گلگوشی فرما رہے ہیں. جناب سعید احمد صاحب یہ ہمارے کرم فرما ٹرانسپورٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں, ان کی شالوں سے گلگوشی. اور اسی طریقے سے جناب مستقبل صاحب نوجوان سیاسی یہ بھی قائد ہے, اللہ کی خدمت کے قبول فرمائے اور حج کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, ان کی بھی شالوں سے گلگوشی کرنا رہے ہیں. ہر یہاں کے تمام حاضرین ہر بندہ اس لائق ہے کہ ان کی شالوں سے گلگوشی کی جائے, لیکن چونکہ وقت کی تنظیم ہے اور حالات کا تقاضا بھی ہے, اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. آپ سامنے آئیے شاکر صاحب. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل حجه حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وزيارة مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا, لا يخفى عليك شيء من أمرنا. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير, نسألك مسألة المساكين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. اے اللہ ہم تیرے گنہگار حقیر فقیر بن کر, عاجز بن کر, سائل بن کر, بھکاری بن کر, مولا بڑے مقدس مقام پر بڑے ہی مقدس محفل میں ہیں. اے اللہ اس مجلس کی, اس محفل کی عزت و عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی. اس میں تیرے مہمان ضیوف الرحمان حجاج کرام تشریف فرما ہے. مولا ان نیک لوگوں کی برکت سے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ان کی موجودگی کی برکت سے ہم جیسے گنہگار جو ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں, مولا ہمارے ان کے بھی ہاتھوں کو قبول فرما لے. تیری عزت کی قسم پروردگار, کوئی اپنے مال کی بنیاد پر تیرے در تک, تیرے گھر تک نہیں پہنچ سکتا. مولا کوئی اپنے عہدے اور منصب اور حکومت اور اقتدار کی بنیاد پر تیرے گھر تک نہیں پہنچ سکتا. اے اللہ جسے تو چاہتا ہے اسے بلا لیتا ہے, جسے تو توفیق دیتا ہے مولا تو اسے قبول کر کے اپنا مہمان بنا لیتا ہے. مولا جن جن خوش نصیب لوگوں کو تو نے توفیق دے کر مہمان بنا کر بلایا ہے, مولا سب سے پہلے ان سب کے دلوں میں اس سفر کی عزت و عظمت کو پیدا کرنا, اس سفر کا احترام نصیب فرما. تیری عزت کی قسم ہے اللہ, یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایمان کی حالت میں بندے مومن تیرے گھر کا دیدار کرے, تیرے گھر کا طواف کرے. اے اللہ تیرے گھر کو در کو پکڑ کر, اے اللہ منتظم کو چوکھٹ کو پکڑ کر اس سے بھیک مانگے. پروردگار یہ حجاج کرام ایسے شہر میں قدم رکھیں گے جہاں کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو تو نے پیدا فرمایا. اے اللہ اس شہر کے ذرے ذرے سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی. اے اللہ دل میں فکر لے کر, زبان پر دعائیں لے کر, آنکھوں میں آنسو لے کر تیرے حبیب نے
پتہ نہیں مولا 13 سال کی نبوت کی اس مدت میں کتنی مرتبہ کتنی گلیوں میں چکر لگایا ہوگا، کہاں کہاں گشت کیا ہوگا، ابو جہل کے در پر کتنی مرتبہ آپ نے حاضری دی ہوگی۔ اے اللہ یہ شہر قربانیوں کا شہر ہے، یہ شہر مجاہدوں کا شہر ہے، اے اللہ یہ شہر قربانی سے آباد ہوا ہے۔ اے اللہ اماں حاضرہ اور بیٹا معصوم بچہ اسماعیل کی قربانیوں سے یہ شہر آباد ہوا ہے۔ بوڑھے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد اور ان کی محنتوں اور ان کے مال جذبات کی قربانیوں سے یہ شہر آباد ہوا ہے۔ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ آج یہ زمین ایک انسان کو ترس رہی ہے، اے اللہ اس زمین کو ایسی رونق عطا فرما کہ دنیا کا ہر انسان یہاں آنے کے لیے ترس جائے۔ اے اللہ تیرے خلیل نے دعا مانگی تھی، اے اللہ یہ زمین آج ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہی ہے، یہاں ایسا چشمہ جاری فرما جس چشمے سے ساری دنیا سیراب ہو۔ اے اللہ نبی کی دعا کی برکت سے آج شہر آباد ہو گیا۔ آج کون مسلمان ہوگا جو وہاں جانا نہیں چاہتا؟ اے اللہ آج تک وہ چشمہ جاری ہے، پوری امت کے پیاسوں کو سیراب کر رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ وہ چشمہ جاری رہے گا۔ اے اللہ جانے والے حجاج کرام کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ دے کر بھیج دے، ورنہ وہاں جانے والی عورتوں کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا مجاہدہ دے کر بھیج دے، وہاں جانے والے نوجوان حجاج کرام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ دے کر بھیج دے، جنہوں نے باپ کا وہ احترام کیا کہ فرشتے بھی ہونے لگے تھے۔ پروردگار مینا کی وہ سرزمین جہاں بوڑھے باپ نے معصوم بچے کے سینے پر گھٹنا ٹیک کر بچے کا گلا کاٹنے کے لیے تیری رضا کی کہ وہ تیار ہو چکے تھے، جسے دیکھ کر زمین تو زمین، مکے کے پہاڑ تو پہاڑ، آسمان کے فرشتے بھی ہونے لگے تھے۔ مولا وہ جذبہ دے کر حجاج کرام کو بھیج دے۔ مولا تیری عزت کی قسم یہ سفر انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے، احرام کی یہ سفید چادریں انسان کو کفن کی یاد دلاتی ہے۔ اے اللہ آج یہ کفن کی 2 چادریں انسان عارضی وقت کے لیے پہن کر جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہی 2 چادریں پہن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، جہاں سے اسے لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ مولا اس وقت سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا یہ سارا مجمع، یہ سارے بندے بندیاں، نوجوان بچے مرد عورت تیری اور تیرے رسول کی محبت میں، حجاج کرام کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ مولا پتہ نہیں ان لوگوں میں کس دن کے کیا حاجات ہیں، کون کیا ضروریات لے کر ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، پتہ نہیں مولا کون کس چھوٹی بڑی بیماری کا شکار ہے، پتہ نہیں مولا کون کن مسائل میں پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ اے کریم آقا تو ہماری حاجتیں بتائے بغیر ہی جان لیتا ہے، سنائے بغیر بھی سن لیتا ہے۔ یہاں جو بندہ جو بندی جو نیتیں جذبات جائز مرادیں اور نیک خواہشات لے کر ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما دے، سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ دن رات یہاں والد پرست نوجوان، خدمت گزار نوجوان ان حجاج کرام کی خدمت میں لگے ہیں، اے اللہ ان کی خدمت جلیلہ کو چھوڑ کے قبولیت عطا فرما۔ ان خصوص اے اللہ رحیم خان صاحب اور محسن قوم و ملت، مخیر قوم و ملت، اے اللہ انسانیت کا درد رکھنے والا وہ بندہ عالی جناب ضمیر احمد خان، اے اللہ اس بندے کو ان کے کار خیر کا، ان کے احسانات کا دنیا میں بھی بہتر بدلہ عطا فرما، آخرت میں بھی بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس لیڈر کو ہر طرح سے محفوظ فرما، قدم قدم پر ان کو مزید ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خدمات کے دائرے کو مزید کشادہ اور وسیع فرما دے، ان کی خدمات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ملت اور لوگ
اس بندے کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو ہی اپنے شاعر شان اس بندے کی خدمات کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جناب سرفراز خان صاحب اور ذوالفقار احمد خان صاحب اور پوری ریاستی حج کمیٹی کے ممبران دن رات جو حجاج کرام کی خدمات میں لگے ہیں، مولا ان سب کی خدمات کو قبول فرما کر ان کی دنیا کو بھی آباد فرما، ان کی آخرت کو بھی آباد فرما۔ ان خصوص مولا جتنے لوگ یہاں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو مولا ہر ایک کو تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرما۔ جو کچھ مانگا ہے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اس سے بھیک مانگی ہے، مولا تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے جو امیدیں لے کر ہم سے دعاؤں کی گزارش کی ہے، جب کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، جن کا بھی ہم پر حق ہے، چھوٹا یا بڑا احسان ہے، جو بھی ہماری دعاؤں کے آرزومند ہیں، ان سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں، برکتیں، نعمتیں، راحتیں، سعادتیں، وسعت نصیب فرما دے۔ سب کے سفر کو آسان فرما، قبول فرما۔ حضرت اسود کے بوسے اور اس کے نام کو قبول فرما۔ پورے سفر میں یہ جہاں جہاں جو نیک اعمال کریں گے، جو دعائیں مانگیں گے، ان سب کی دعا میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ تا قیام قیامت اس حج گھر کی حج بھون کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری نظر سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق مانگا ہے، وہ اپنے شان کے مطابق ہم سب کو بھی عطا فرما۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے تیرے حبیب آقا و دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین ہماری اگلی ویڈیو میں دیکھیے گا 9th فلائٹ کی حاجیوں کی رخصتی۔